محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے 37 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ آج ہم اس ایپیسوڈ میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 سے 46 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ آج کی تلاوت کی جانے والی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے گناہ کرنے والوں سے یہ خطاب فرما رہا ہے کہ تم اپنے گناہوں سے باز آ جائے، اور اس کا حکم سختی سے نازل فرمایا۔ اور اسی طریقے سے آیت نمبر 41 میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہ غمزدہ نہ کریں جو انکار کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور اپنی زبان سے ایمان والی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کے دل ایمان والے نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام عالموں کے لیے رحمت ہے، اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے بارے میں فکر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دیگر لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کتابوں کا نزول ہوا، ان میں اپنی جانب سے لوگ تبدیل کر دے، تحریف کر دیتے اور لوگوں کے سامنے اپنی مرضی کے مطابق احکامات کو پیش کرتے ہوئے ان سے مال و دولت حاصل کیا کرتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنا میں پسند ہی نہیں کرتا، اور ان کے لیے یہ بتلایا گیا ہے کہ دنیا میں ذلت و رسوائی ہے، تو اسی طریقے سے آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ تو آئیے ناظرین، سورہ مائدہ کے اس دلکش انداز کو سننے کے لیے چلتے ہیں سورہ مائدہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ اور دیکھو، جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے تو دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کے عمل کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے، اور اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم۔ جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنے اعمال درست کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، واللہ علی کل شیء قدیر۔
ऐ इंसान, क्या तू नहीं जानता कि आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। वो जिसे चाहे अजाब दे और जिसे चाहे बख्श दे, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। सूरह माइदा की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद आप तमाम का एक बार फिर खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इंसानों की हिदायत के लिए आसमान से किताबों को नाजिल फरमाया। इन तमाम किताबों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाली किताब कुरान पाक है और इसका हुक्म हमेशा बाकी रहने वाला है। और इन किताबों में एक किताब तौरात भी है जिसको अहले किताब ने बदल दी। कुरान पाक की इन आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौरात के बारे में फरमा रहा है कि तौरात एक ऐसी किताब है जिसमें हिदायत, रोशनी और नूर है, और इस किताब के ज़रिए उस ज़माने के अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम और जो इल्म से वाबस्ता रहने वाले नेक लोग हैं, और ये लोग इसके ज़रिए फ़ैसला किया करते थे। और ये किताब जो हिदायत व रोशनी वाली किताब है, बाद वाले यानी बनी इसराइल के गुमराह उलमा ने इसमें तब्दील व तहरीफ कर दी और हक़ को छुपाते हुए बातिल को ज़ाहिर कर दिया, और लोगों के सामने पेश करते वक्त ये कहते थे कि ये किताब जो हमने तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं ये बेहतरीन किताब है और इसको हक़ समझना चाहिए क्योंकि ये आसमान से नाजिल की गई किताब है। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के बारे में इन आयतों में ये बयान फरमा दिया है कि तौरात एक बेहतरीन किताब है और इसके बारे में वाज़ेह अंदाज में बयान कर दिया। तो आइए नाजरीन, मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह माइदा की तिलावत और उसका तर्जमा। या अय्युहर-रसूल ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्रि मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد
لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اے پیغمبر، تم کو ان لوگوں کی حالت مغموم نہ بنائے جو کفر میں جلدی کرتے ہیں. یہ دو قسم کے لوگ ہیں. بعض تو ایسے منافق ہیں جو اپنے منہ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن ان کے دل مطلق ایمان نہیں لائے. اور بعض یہودی ہیں، یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو بہکانے کے لیے جاسوس بنتے ہیں جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے ہیں. یہ تورات کے کلمات کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے تو اس سے قبول کر لینا اور اگر نہ ملے تو اس سے اعتراض کرنا. اور اے پیغمبر، اگر کسی کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی اللہ سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک کرنا نہیں چاہتا اور ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. سورہ مائدہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا. ہم یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. جو ہے ممبئی ذمہ داری تاکہ ملے آپ کو ہر شہر کی ہر خبر. دیکھیے خاص بات انڈیا نیوز 18 اردو پر. وقفے کے بعد آپ سبھی کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. ناظرین، آج کی تلاوت کی جانے والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، تو اللہ نے ان پر بھی ایک کتاب کو نازل فرمایا جس کا نام انجیل تھا. انجیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس زمانے کے لوگ جو اس کتاب کے طریقے سے زندگی گزاریں گے تو وہ آدمی صحیح طریقے پر رہے گا. تو آئیے ناظرین، اور معلومات حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں سورہ مائدہ کی آج کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کی طرف. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. اے پیغمبر، یہ لوگ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے ہیں. اور اگر یہ لوگ تمہارے پاس آئیں تو تم کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کرو یا ان سے کنارہ کش رہو. اور اگر تم ان سے کنارہ کشی اختیار کرو گے تو مجال نہیں کہ وہ تم کو نقصان پہنچا سکیں. اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. بلا شبہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. اور یہ لوگ کس طرح تم سے فیصلہ کراتے ہیں جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے اور جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ اللہ کے حکم سے پھر جاتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. أنزلنا
التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون बेशक हमने तौरात नाजिल फरमाई जिसमें हिदायत और नूर है। अम्बिया बनी इसराइल जो अल्लाह के फर्मा बरदार थे इसी के मुताबिक यहूदियों को हुक्म देते रहे और मशाइख और उलमा भी, क्योंकि वो अल्लाह की किताब के निगहबान मुकर्रर किए गए थे और वो इसकी सदाकत पर गवाह थे। ऐ गरोह यहूद, तुम लोगों से न डरो बल्कि मुझसे डरो और मेरी आयत को ज़रा ज़रा से मुआवजे लेकर बेचना छोड़ दो। जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फ़ैसला न करें वही काफिर हैं। وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون। तौरात में हमने यहूदियों पर यह हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत और तमाम ज़ख्मों के लिए बराबर का बदला। फिर जो कसास का सदका कर दे तो वो उसके लिए कफ़ारा है। और जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फ़ैसला न करें वही ज़ालिम हैं। وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العظيم। फिर हमने इन पैगंबरों के बाद मरियम के बेटे ईसा को भेजा। तौरात में से जो कुछ उनके सामने मौजूद था वो उसकी तस्दीक करने वाले थे, और हमने उनको इंजील अता की जिसमें रहनुमाई और रोशनी थी, और वो भी तौरात में से जो कुछ उस वक्त मौजूद था उसकी तस्दीक करने वाली थी, और खुदा तरस लोगों के लिए सरासर हिदायत और नसीहत थी। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरह माइदा की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।